کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے، وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ سوچو اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ اور عنقریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس 2 جہان کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا، فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمانا، آمین۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں نہ رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ بے شک